پاکستان کے اندر سیکس کو بالکل عام کر دیا جائے اور بیسیکلی میک دم اینیملس, تاکہ یہ بالکل جانور بن جائیں. آگے ان کا اکنامک سسٹم تو ہے نہیں, پولیٹیکل سسٹم ہے نہیں, اور یہ جو ایک چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم سروائیو کر رہے ہیں, تو وہ بھی جب ختم ہو جائے گی تو پھر ہمارے, اور نہ صرف یہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر, کیونکہ ہم مسلمان اللہ پر یقین رکھتے ہیں, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پھر ہمارے اوپر جو اللہ کا عذاب آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیلاب وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو آلریڈی ہمارے اوپر آ رہی ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے ہم جا کدھر رہے ہیں. ہمارا جو آج میں سڑکوں پر جاتا ہوں, باہر جاتا ہوں, لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں, تو یقین جانیے مجھے خوف آتا ہے جس طرح عدم برداشت لوگوں کے اندر آ چکی ہے. لوگ اکانومی کی بھی سچویشن بالکل عذاب کا حصہ اصل میں یہ جو عذاب والا معاملہ ہے نا, یہ اس کو تو یہ اکنالج ہی نہیں کرتے اب کہ یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے بھی یا نہیں. یہ مسئلہ ہی وہاں سے وہ ختم ہو گیا ان کا, کہ وہ اس سے ڈرتا ہی نہیں ہے اب. وہ اتنا غافل ہو چکا ہے دل کہ وہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ اللہ اور اللہ کی ناراضگی کوئی چیز ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور یہ جو گلیوں محلوں میں جیسے آپ بات کر رہے ہیں, یا بڑی آفات جو آتی ہیں, یہ اس کا ایک مظہر ہو سکتی ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا شروع میں ایجنڈا پشنگ کی, اس کی بہت ساری چیزیں ہم نے ریسنٹلی دیکھی ہیں. جیسے ہم نے ایک ٹویٹ دیکھا US ایمبیسی جو اسلام آباد میں ہے, ہم سے کچھ دور یہاں سے, اس نے بڑے اوپنلی پاکستان میں بیٹھ کے, وہ ایک US مشن ہے جو پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس نے اپنی بڑے آرام سے اپنی ٹویٹ کیا ہے آفیشیل ہینڈل سے کہ جی ہم, اس کا کچھ یوں تھا لب لباب کہ جی ہم پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں LGBTQ موومنٹس کو, اور ان کے ساتھ جتنے بھی ٹرانسجینڈر لوگ ہیں یا جو بھی ہومو سیکشولز ہیں, انہوں نے کلیئرلی یہ کہا LGBTQ اور ہومو سیکشولز ان کو, تاکہ یہ اپنے سکھ چین سے رہ سکیں اپنے خواہشات کے مطابق. اوور آل مفہوم یہ بنتا ہے اس کا. یہ ہم نے دیکھا, اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اس کے فوراً بعد یا اس کے آس پاس ہم نے دیکھا ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا تھا, جس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے انالائز کیا ہوا ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈائسیکٹ اٹ اگین, بٹ وی سو کہ کتنی بڑی پرابلمس تھی اس میں. جیسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ابھی ٹرانسجینڈر ایکٹ کا مسئلہ بھی ختم ہوا ہے, ابھی 1-2-3 مہینے ختم نہیں ہوا, ابھی بھی وہ کورٹ میں چل رہا ہے, لیکن کم از کم اس کو اچھی طرح ڈسکس کر کے عوام کے سامنے آ گیا وہ. اس کے فوراً بعد 2 مہینے بھی نہیں گزرے, ابھی تو یہ ایک نیکسٹ مووی آ گئی ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں ہے جیسے ابھی آپ نے بھی مینشن کیا, اور ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی مینشن کیا تھا کہ ہم اس کے بارے میں اس طرح سے وہ اسکیپٹیکل ہیں. ایسے ہی نہیں کہ یار یہ کوئی رینڈم مووی ہے اور وہ بائی چانس جو ہے نا وہ اس موضوع پہ آ گئی ہے. جب ہم اس کی پروڈکشن میں پروڈیوسرز دیکھتے ہیں باہر کے, نان مسلمس, امریکنز, انڈین اوریجن کے رائٹرز میں ہم دیکھتے ہیں, امریکن رائٹر ہے اس میں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے مینشن کیا تھا. اور ساتھ ساتھ ہم US ایمبیسی کے یہ ٹویٹ دیکھتے ہیں. جب ہم ان کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں نا, تو پکچر میں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی پراپر ایجنڈا نظر آ رہا ہے. اور IMDb پہ بھی جو جس طرح سے لکھا ہوا ہے اور جو ایوارڈز ملے ہیں اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ there is something going on. It's not a random coincidental movie. عمر بھائی کہ جیسے آج کوئی ہندو کمیونٹی اگر اٹھ کے نا پاکستان میں سے, وہ اپنا جو سسٹم ہے, اپنا جو ان کا دین ہے, وہ پورے پاکستان پہ نافذ کرنے کی کوشش کرے, اٹس جسٹ لائک دیٹ. یہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی گروپ کھڑا ہوا ہے. یہ ان کی جو بھی بات ہے وہ تو قرآن اور شریعت سے بالکل ٹکرا رہی ہے. جیسے ہم نے میرج والی بات کی تھی لاسٹ ٹائم, اینڈ دے آر اٹیکنگ ایوری سنگل تھنگ ون بائی ون. اچھا علی بھائی, میں سیکنڈ کوشچن میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں خاص طور پہ, وہ یہ کہ ایک سوال لوگوں کا یہ بھی ہے کہ جی آپ کے بات کرنے سے نا لوگوں کو اور پتہ چل رہا ہے اس مووی کے بارے میں, اور یہ جو ہے نا یہ کائنڈ آف ایک پروموشن ہو رہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جب کوئی ایسی چیز آتی ہے تو کیا یہ اس کے بارے میں بات کرنا جو ہے اس کی پروموشن میں ہے, یا میں تو اس کو ون آف دا موسٹ بوگس آرگیومنٹس سمجھتا ہوں. جب آپ کے پاس بات کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہ والی بات کسی پہ ڈال دیں کہ یار آپ پروموشن کر رہے ہیں. جب تک آپ کسی برائی کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ کیسے چلے گا. یعنی آپ ویٹ کریں تب تک جب تک وہ پھیل جائے تب آپ پھر بات کریں, یہ کیسے, تو دس ڈز ناٹ میک سینس. نہیں, اور ایز مسلمز ہمیں تو حکم ہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا. اس میں یہ چیز تو نہیں آتی کہ آپ مارکیٹنگ کر دو گے بالکل بھی. اور آئی تھنک جو یہ بھی بات ہے کہ اصل میں جب آپ کی کوئی بھی چیز اس طرح پھیلنا شروع کرتی ہے, آپ اگر اس ٹائم پہ بات نہیں کرتے, اگر آپ اویئرنیس نہیں کرتے, تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ چیز نکل جاتی ہے آپ کے ہاتھ سے, مارکیٹ میں عام ہو جاتی ہے, ایوری بڈی از ناؤ ڈوئنگ اٹ, اور پھر اب آپ کو نا فیو مومنٹس لیٹر آپ کو خیال آ رہا ہے کہ یار اب تو وہ چیز ہو چکی ہے. اور مارکیٹنگ بھی نا دیکھیں, مارکیٹنگ کا جب آپ ورڈ یوز کرتے ہیں نا یا اویئرنیس کا, تو 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک پازیٹیو ہوتی ہے اور ایک نیگیٹو ہوتی ہے. اویئرنیس کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتی. ہم لوگ جو جوائے لینڈ کی یا کسی اس LGBTQ کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں فار ایگزامپل, یا پرنسپلس کی بات کر رہے ہیں, تو ہم پرنسپلس کی بات نیوٹرل تناظر میں نہیں کر رہے.
بلکہ اس کے بارے میں لوگوں کو ایک حق کا ویو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وچ از نیگیٹو, کہ یہ چیز نیگیٹیولی کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے. سو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس سبجیکٹ وی آر مارکیٹنگ اٹ نیگیٹیولی, یو نو. اور آئی تھنک اس میں یہ بھی ایک اسپیکٹ آتا ہے کہ اب کوئی بھی اگر بندہ لیٹس سپوز کہ جوائے لینڈ دیکھنے جاتا بھی ہے تو وہ بڑا اس کا انٹینٹ بڑا کلیئر ہوگا, کہ یہ نہیں کہ کوئی رینڈملی بندہ اٹھ کے اچھا مووی آئی ہے, اچھا کینز میں اس کو اوارڈ ملا ہے, کوئر پام اوارڈ ملا ہے, اچھا فلاں فلاں یہ ملا ہے, اور دیکھتے ہیں یار کیا ہے. ہم لوگوں نے اتنی بات کر دی ہے نا کہ اب جو بھی جائے گا نا اس کی انٹینشن بڑی کلیئر ہے. ایگزیکٹلی, ہم نے لوگوں کو اکوپ کیا ود دا رائٹ نالج, تاکہ وہ ایک انفارم ڈیسیجن میک کریں. یہ نہ ہو کہ وہ اور ان کے بچے آرام سے فلم دیکھنے چلے جائیں اور آگے جا کے پتہ چلے کہ یار یہ جو ایکچوئل فیملی کا جو سسٹم آپ نے دکھایا ہے جس کے اندر ہر بندہ ہی ایک سیکشول ریبیلین کوٹ ان کوٹ ان کے اپنے الفاظ ہیں اس کے تھرو گزر ہے. سو یہ تو آئی تھنک بڑا اچھا ہو گیا. ایک اور سوال ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ جب ہم لوگ ایسے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ نا انٹرسیکس کے بارے میں کیئر نہیں کرتے, یو گائز ڈونٹ کیئر اباؤٹ انٹرسیکس پیپل اینڈ دیئر رائٹس اینڈ تھنگس لائک دیٹ. آپ لوگ چاہتے ہو کہ وہ مرڈر ہو جائیں, آپ لوگ چاہتے ہو کہ وہ قتل ہو جائیں, آپ لوگ چاہتے ہو کہ وہ جو ہے نا ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو یہ اس طرح کی موویز بنا کے نا وہ تو اصل میں ان کو ان کے ریئل پرابلمز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جب ان کے بارے میں کرٹیسزم کرتے ہیں تو بیسکلی آپ جو ہے یو آر ٹرائنگ ٹو بیسکلی ٹیک اوے دا رائٹ آف انٹرسیکس پیپل. سب سے بڑا جو ہے نا دجل وہ ہے یہ کہ جب بھی یہ اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس ٹرم کو یوز کرتے ہیں انٹرسیکس کو, ادروائز یہ انٹرسیکس کو یوز نہیں کریں گے, ادروائز یہ اپنے ٹرانسجنڈر میل اور ٹرانسجنڈر فیمیل کو یوز کریں گے. سو دے آر ٹرائنگ ٹو مکس دیز ٹو انٹرسیکس ہو جینوینلی بایولوجیکل پرابلم کے ساتھ ہیں اور ان کا حل موجود ہے, جس طرح سے ہر دوسری ڈیزیز کا حل موجود ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ موجود ہوتا ہے. انٹرسیکس کی جو ایبنارملٹی ہے اس کا حل موجود ہے, اس کی کریکٹیو سرجری ہو جاتی ہے. دین یو پٹ دیم ان ایدر میل کیٹیگری اور فیمیل کیٹیگری, ٹھیک ہے. اچھا, اور ایک چیز ایڈ کر دوں بچانے کے لیے, جی ایک چیز ایڈ کر دوں, اگر یہ اپنے دعوے میں اتنے ہی سچے ہوتے نا انٹرسیکس کے حوالے سے تو یہ اپنا جو انہوں نے لا بنایا نا اس میں یہ لکھتے انٹرسیکس پرسنس پروٹیکشن آف ایکٹ. ہاں, تو وہ ٹرانسجنڈر کے نہیں کیا بالکل, بلکہ سینیٹر مشتاق نے انٹرسیکس کے لیے بھی لا جو ہے وہ بل انٹروڈیوس کروایا ہے. تو جن کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انٹرسیکس کے خلاف ہیں, بھائی ہم تو ان کے لیے لیجسلیشن کر رہے ہیں, ان کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ فلم میں دیکھنے نا, فلم میں جو بیبا ہے اس کو آپ نے ٹرانسجنڈر کا ہے, ٹرانسجنڈر میل کا ہے نا, اس کو ٹرانسجنڈر وومن کا ہے, ٹرانسجنڈر وومن کا ہے. ٹرانسجنڈر وومن کے کون ہوتا ہے جو بایولوجیکل, اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں, سرچ اٹ آن گوگل, ٹرانسجنڈر فیمیل از اے پرسن ہو از بایولوجیکلی میل اینڈ ڈریسز اپ لائک اے وومن بیکاز he or she feels that way, identifies as self perceived gender identity. جی آپ اس کو ٹرانسجنڈر فیمیل کہہ رہے ہیں مووی کے اندر, اور سارے حقوق کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ انٹرسیکس کی باتیں. مزے کی بات پتہ کیا ہے, اللہ